ہم نے پہلی دفعہ غالباً انشاءاللہ جی تاریخ میں اس وقت جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چناؤ کیا ہے وہ ہم نے وداؤٹ اینی کائنڈ آف پولیٹیکل کنسیڈریشن آف آر اون پولیٹیکل پارٹیز آف ایلائز آف اینی سفارش ہم نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس وقت نامینیٹ کر کے 5 کو ان پلیس لے آئے ہیں. 4 کی ہائی کورٹ اسلام آباد نے اسٹے دیا ہوا ہے اور 2 کی جو پروسیس ہے وہ ابھی ہم ان دا نیئر فیوچر کر لیں گے. ایک تو یہ ہے اینڈ دس از اے ویری بگ ریفارم. Having independent board of directors to manage the companies without ministry's interference is a big step towards reform and it is a reform. Number 2, ہم سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم کے اندر یہ BOD بھی کام نہیں کریں گے. ان کی پرائیویٹائزیشن کنسیشن اگریمنٹ کے ذریعے اور پرائیویٹائزیشن کے ذریعے ہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگلے سال مئی کے اندر آپ کا فرسٹ بیچ آف ڈسٹریبیوشن کمپنیز اویلیبل فار پرائیویٹائزیشن کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ اشتہار میں کی فارم میں آ جائے گا. اس کے اندر ہمارے فائنینشیل ایڈوائزرز ہمیں ضرور ریکمینڈ کریں گے کہ کیپیسٹی مارکیٹ کی کتنی ہے, کتنی کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن ایبزارب کرنے کے لیے. اس کا تعین کہ 4 اکٹھے کریں گے کہ 2 کریں گے کہ 6 کریں گے, اس کا تعین جو ہے اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر ہو جائے گا نمبر آف ڈسکوز کا. ہم نے پرائیویٹائزیشن کے لیے اسلام آباد کی کمپنی, گجرانوالہ, فیصل آباد, لاہور اور ملتان, ان کی بیکاز دے آر مچ بیٹر آن دا بکس اینڈ دے ول فیچ اس اے گڈ پرائز تھرو پرائیویٹائزیشن آف شیئرز. وی آر پلاننگ ٹو پرائیویٹائز دیم. دی پشاور, ہیسکو اینڈ سیپکو, these 3 companies we are planning to do through long term concession agreements جس میں صرف شیئر کی اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی لیکن 20 سے 22 سال کا یا 25 سال کا جو بھی ریکمنڈیشن آئے گی اس کے تحت آپ کنسیشن اگریمنٹس کے اوپر keeping investment obligations on them ہم اس کو we will dispose them off and get the government to get out of this of running the business of distribution companies. تو distribution companies کو اپنے اختیار عظیم وزیر اور وزارت کے میں سے نکال کے باہر نکالنا is a very big reform process. Third میں آپ کو بتاؤں NTDC ریفارم کیا میں کر نیشنل ٹرانسمیشن کا سسٹم is marred with issues. NTDC کے اندر ہم میجر ریفارم کر کے اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں کمپنی کو. اس میں سے مارکیٹ آپریٹر جو ڈسپیچ میرٹ اور ان کے اوپر ڈیسیشنز لے گا اور جو B2B ٹریڈنگ بجلی کی کروائے گا اس کو کارو آؤٹ کر رہے ہیں. NTDC کے اندر جو پلاننگ اور جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے جہاں ہمارے اداروں کے اندر مکمل کرپشن, RFP بنانا نہیں آتا, ٹھیکہ دینا نہیں آتا, اس میں سپیس رکھی جاتی ہے, ڈیلیز ہوتی ہیں, اوور رنز ہوتے ہیں ان کاسٹ, ان کو ہم 3 مختلف کمپنیز کے اندر ریسٹرکچر کرنے کی پوزیشن میں اس وقت تقریباً آ چکے ہیں اور فیصلے ہو چکے ہیں. 4th ریفارم مسٹر چیئرمین, منسٹری کیا ہے؟ منسٹری کنسسٹ آف اے منسٹر جو کچھ سالوں کے لیے آتا ہے, کچھ مہینوں کے لیے آتا ہے. منسٹری کنسسٹ آف اے سیکرٹری جو کچھ سالوں کے لیے آتے ہیں, جوائنٹ سیکرٹریز ہیں, ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں, انہوں نے بہت محنت کی ہے جی ماضی کے اندر, ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. لیکن منسٹری کا ایک انسٹیٹیوشنل میموری رکھنے والی ایکسپرٹ عام کدھر ہے؟ ان ٹیکنیکل ایشوز کو جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ایکسپرٹ مت بناؤ جس کے بغیر پالیسی ڈیسیشنز ان چیزوں کو سمجھنے نہ آپ ریکمنڈیشن دے سکیں گے نہ میں کر سکوں گا. اس کو سمجھنے کے لیے پیچھے کوئی ایک ٹیکنیکل عام اور ایکسپرٹیز چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کدھر ہیں؟ منسٹری کو ٹیکنیکل ہیلپ پالیسی میکنگ کے اندر, انالیٹکس کے اندر, پالیسی میکنگ کے اندر اس کی چینجز لانے میں کون کر رہا ہے؟ اس کے لیے ہم PPMC کے ادارے کے اندر ایک پوری چینج کر کے ایک پورے ادارے کو بلڈ کر رہے ہیں اس وقت, جو اگلے 3 سے 4 مہینے میں فل سپورٹ سروسز اگر آپ کی حکومت آئے گی آپ کی منسٹری کو دے گا, ہماری حکومت ہے تو ہمیں دے رہا ہوگا پراپر ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. 4th آپ کا جو 5th ریفارم ہے اس ریفارم کے اندر آپ کی میجر قسم کی اوور ہال کی ضرورت ہے. آپ کی جو جنریشن کمپنیز ہیں, نندی پور ہے, گڈو ہے, ایک بوائلر خراب پڑا ہوا ہے, اس کے بوائلر کو کوئی ٹھیک نہیں کرا سک رہا. فلٹر سسٹمز ہیں وہ کوئی خریدتا نہیں ہے. نندی پور اور گڈو کی ہم سیل کر رہے ہیں. 7.5 ارب روپے کی جو تنخواہیں ہم باقی کمپنیز کو دے رہے ہیں سالانہ, ان کی ٹریش اکوپمنٹ کو بیچ کے لیکویڈیٹ کر کے ان 7.5-8 ارب روپے سالانہ کی تنخواہ کا جو بوجھ ہے وہ ہم ختم کرنے لگے. تو یہ تمام وہ ریفارمز ہیں جس کے ذریعے
ہم لوگ آگے کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور میں آپ کو عرض کروں, ٹیکنالوجی اس وقت شبلی صاحب, اس وقت ٹیکنالوجی کی لیک آف اویلیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے ہمارے پاس ریلائبل ڈیٹا نہیں ہے. آپ سمارٹ میٹرنگ سسٹمز اور ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن جب تک ان کمپنیز میں نہیں کریں گے, آپ کو ریل ٹائم ڈیٹا اور لوگوں کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی. آپ کی پالیسی میکنگ کمپلیٹلی فرق ہوگی. آخری بات, ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہوتی ہے. ہمارے محکموں نے کبھی بھی اور محکموں کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ نہیں کی ڈیمانڈ کی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا ڈیمانڈ کہاں سے آتی ہے, پلاننگ کمیشن, فائنانس منسٹری, کبھی بھی ہم نے ڈیمانڈ کیلکولیٹ کرتے ہوئے ان سے ایک پرزمپشن ہوتی ہے, جوائنٹ سیکرٹری صاحب لکھ لیتے ہیں, ہمارے جوائنٹ سیکرٹری صاحب ریسیو کر لیتے ہیں, اگلے 10 سال کی پرووائڈ کرو, 6% گروتھ ہے. ہم لوگ 6% گروتھ کو اب نہیں مان رہے. ہم لوگ اینول گروتھ کو کنزرویٹو فگرز کی بیسس کے اوپر اپنی ڈیمانڈ کی ماڈلنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ زیادہ بجلی نہ خرید. ہم اس ریفارم کے اوپر جا رہے ہیں کہ آئندہ بجلی حکومت نہیں خریدے گی, اور جتنے بھی پلانٹس ہوں گے وہ ٹیک اینڈ پے پہ لگیں یا XYZ پہ لگیں, ہم ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے. جو بنائے گا وہ ایک انرجی ایکسچینج کے ذریعے اگلے خریدار کو خود ہی بیچے گا. اس کے ایکسچینج کو آپریشنل کرنا ہمارے ریفارمز کا ایک میجر حصہ ہے. ویلنگ کی بات آپ کی حکومت نے خواہش کی, ہماری پچھلی حکومتوں نے خواہش کی, کسی سے نہیں ہو سکی. ویلنگ کا اس وقت تاکہ سٹینڈرڈ کیپیسٹی میں سے بجلی ہم نکال کے, اور کسی کو ضرورت ہے جائے پلانٹ سے خریدے, ہماری جو وائرز ہیں ان کو ایک ریزنیبل کرایہ دے اور اپنے گھر تک پہنچائے جو بلک یوزرز ہیں. تو یہ بہت میجر ریفارمز ہیں جو پاور منسٹری اس وقت بہت اگریسولی لانچ کر رہی ہے, اور انہی کے ذریعے آپ کا پاور سیکٹر ہوگا. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, قیمت آپ نے بات کی, اب اس پہ آ جاتا ہوں. اس وقت پاور منسٹری فائر فائٹنگ کر رہی ہے ہائی پرائسز کی وجہ سے. یہ ہائی پرائسز ہیں کیوں؟ آپ غلط پلاننگ کہیں, جو کچھ کہیں, اس کا جو نیومیریکل جو ڈیٹا ہے, نیومیریکل ڈیٹا, وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جو آپ نے 15 سے 18 کے بیچ میں اور اس کے بعد جو پاور پلانٹس لگے ہیں وہ لگے ہیں فورن انویسٹمنٹ اور فورن لونز کے اوپر. آپ کی اکانومی میں سخت نہیں تھی ان پاور پلانٹس کو کھڑا کرنے کی. یہ پاور پلانٹس ہم نے دنیا کے ہر ملک کو اس وقت کی حکومتوں نے کہا کہ آؤ لگاؤ, ان کنڈیشنز پہ لگاؤ, کوئی نہیں آیا. چین آیا, اس نے انویسٹمنٹ کی اس ملک کے اندر اور پاور پلانٹس آپ کو لگا کے دیے. چین کے ساتھ اس وقت $US کا ریٹ 100 روپے تھا. اس وقت انٹرسٹ ریٹس آج سے کم از کم آدھے تھے, آدھے سے بھی کم تھے. اس وقت ہم نے یہ قرضوں کا حجم اٹھایا, تقریباً $8 ارب ہے جو تقریباً سی پیک کے لونز ہیں ہمارے. سر میں آپ کو سر کائبور بھی ہے, دیکھیں اس کے 3 اثرات ہیں سر, یو نو سر اٹس لائبور, یہ لائبور ہے, لوکل کائبور ہے. سر مجھے سر میرے فلو کو ختم ہونے دیں مہربانی سے. آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں سر, اپنی کوئی بات نہیں کر رہا. آپ کے سر کائبور اور لائبور اور ڈالر کے ریٹ, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ساہیوال کا کول پلانٹ ہے نا سر, 2016 میں اس کی کیپیسٹی چارج, یعنی اور کیپیسٹی چارج کو بھی سمجھیں, کیپیسٹی چارج ہے اس قیمت کا نام جو اس پلانٹ کو 365 دن میں سے جب مرضی آپ کا دل چاہے آن کر کے کر لیں, اس کو آن لائن رکھنے کی قیمت کو کیپیسٹی چارج کہا جاتا ہے. آپ کو پچھلی سلائیڈ دکھائی, آپ نے 1485 میگا واٹ, اس لیے اس کے اوپر 50 ارب روپے فکس چارج کریں تاکہ آپ اس کو 85 گھنٹے کے لیے چلائیں صرف. اگر آپ 85 گھنٹے کی عیاشی کو چھوڑ سکتے ہیں اور پورا ملک سمرز کے اندر 40 دنوں کے لیے 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ افورڈ کر سکتا ہے تو 50 ارب کم خرچ ہوگا. فورینسک رپورٹ شاید محمد علی صاحب نے جو اب ہمارے SAPM میں بہت اچھا انہوں نے کام کیا تھا. انہوں نے ایک پریلیمنری کام کیا تھا, یہ پلیز میڈیا نوٹ فرمائے اس بات کو, آپ کی بھی ریکارڈ کے لیے ہے. انہوں نے پریلیمنری کام کیا تھا اور کچھ IPPs کو بیٹھ کے دیکھا تھا ریکارڈ کے مطابق. اس کا ہیٹ فورینسک آڈٹ نہیں ہوا تھا. اس میں کہا گیا تھا, یہ شبلی صاحب کی انفارمیشن کے لیے بھی ہے, اس میں کہا گیا تھا رپورٹ میں that this needs further probe and investigation and a full-fledged audit of these entire matters should be conducted. اس انہوں نے خود آتھر تسلیم کرا ہے کہ میں ابھی اس نتیجے پہ پورا نہیں پہنچ سکا
اس کی فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اس وقت کی حکومت وقت نے کسی نے ان کو غلط نیت کے اوپر کسی کی شک نہیں کرا, کسی نے غلط ان کو گائیڈ کیا ہوگا. انہوں نے اس رپورٹ کی بیسس کے اوپر جو آئی پی پیز کے ساتھ اس وقت نیگوسیشن ہو رہی تھی, ماسٹر اگریمنٹس وغیرہ, اس کے اندر کابینہ میں لے گئے اور کابینہ نے ایک اور آربیٹریشن کا پلیٹ فارم کریٹ کر دیا, جس کی وجہ سے اس کی مزید تحقیقات رک گئی. اور اس آربیٹریشن کا پروسیس ایک فارم کیا جس کی کل گواہی اگر حکومت نے کوئی پیسے نکالنے ہوتے تو وہ ہاف بیکڈ رپورٹ ہونی تھی, جس سے پکی آئی پی پیز کی چھٹی ہو جانی تھی. شکر الحمدللہ کہ آج تک وہ پروسیس ہوا نہیں ہے اور ہمارے پاس آج سپیس ہے پراپر آڈٹ اور ہر چیز کی تحقیق کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی جلدی میں جب آپ انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر اپنا اختیار ختم کر کے اور پورا آڈٹ کیے بغیر ہاف بیکڈ انفارمیشن کے ساتھ چل پڑتے ہیں, اس میں عوام کا بلکہ جو پہلے نقصان ہوا تھا اسے بھی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو ہم آپ کو اشور کر رہے ہیں سر, اور اس کا میں فلیور آپ کو کیا کر رہے ہیں وہ ان کیمرہ بھی دے دوں گا, لیکن ہم آپ کو اشور کر رہے ہیں جو آئی پی پیز کے اوپر پوری ہر اینگل سے جنریشن میں کہیں 5 روپے بھی نکل سکے نا, 5 روپے بھی نکال کے لوگوں کو ریلیف دیں گے, اور پرائم منسٹر کی یہ انسٹرکشنز ہیں سر.